آج کی اس محفل کا آغاز میں ذات پاک سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مشورہ بابرکت ہو جائے، باوقار ہو جائے، اسے اعتبار حاصل ہو جائے۔ آئیے اس کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں نعت کے لیے محمد مرشد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے کو باوقار اور اعتبار عطا کرنے کی زحمت گزارا فرمائیں۔ محمد مرشد صاحب۔ خیال مصطفیٰ کو دل میں لا کر نعت لکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خیال مصطفیٰ کو دل میں لا کر نعت لکھتا ہوں، زبان پر میں درودوں کو سجا کر نعت لکھتا ہوں، زبان پر میں درودوں کو سجا کر نعت لکھتا ہوں۔ شعر دیکھیں۔ محمد مصطفیٰ آقا میرے حامی میرے مونس، محمد مصطفیٰ آقا میرے حامی میرے مونس، ہدایت سے انہی کے فیض پا کر نعت لکھتا ہوں، ہدایت سے انہی کے فیض پا کر نعت لکھتا ہوں، زبان پر میں درودوں کو سجا کر نعت لکھتا ہوں، خیال مصطفیٰ کو دل میں لا کر نعت لکھتا ہوں۔ دوسرا شعر وہی تو ہے کلام حق جو اترا ہے محمد پر، وہی تو ہے کلام حق جو اترا ہے محمد پر، جسے میں اپنے سینے سے لگا کر نعت لکھتا ہوں، جسے میں اپنے سینے سے، جسے میں اپنے سینے سے لگا کر نعت لکھتا ہوں۔ آخری شعر۔ مجھے دنیا سے کیا مطلب نبی کی یاد میں کھو کر، مجھے دنیا سے کیا مطلب نبی کی یاد میں کھو کر، غم دنیا کو میں دل سے بھلا کر نعت لکھتا ہوں، غم دنیا کو میں دل سے بھلا کر نعت لکھتا ہوں، زبان پر میں درودوں کو سجا کر نعت لکھتا ہوں، خیال مصطفیٰ
مصطفیٰ کو مقطع پیش کر رہا ہوں. خدا کا ہے کرم عشق نبی میں ڈوب کر مرشد. خدا کا ہے کرم خدا کا ہے کرم عشق نبی میں ڈوب کر مرشد. میں ان کے پیار کی میں ان کے پیار کی میں ان کے پیار کی دولت کما کر نعت لکھتا ہوں. میں ان کے پیار کی دولت کما کر نعت لکھتا ہوں. خیال مصطفیٰ کو دل میں لا کر نعت لکھتا ہوں. زبان پر میں درودوں کو سجا کر نعت لکھتا ہوں. خیال مصطفیٰ کو دل میں لا کر. السلام علیکم. حضرات محمد مرشد صاحب بارگاہ رسالت مآب میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آپ حضرات تمام ساکت اور جامد اپنی روحوں کو معطر کر رہے تھے اس نعت سے. لیکن جب وہ نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے 300 سال پرانے فراقی بیجا پوری کے 4 مصرے یاد آئے کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. محمد کی گلی بھیتر فنا ہوتا تو کیا ہوتا. او ارے مجنون ہوا بدرام تو لیلا کو دل دے کر. ارے مجنون ہوا بدرام تو لیلا کو دل دے کر. اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. کر رہا ہوں جس نے پورے ہندوستان میں اپنی غزل اور اپنی آواز کا جادو جگایا ہے. میں نہایت ادب سے ان سے درخواست کر رہا ہوں تالیوں سے استقبال کیے اور یہی سے مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے. جناب خورشید حیدر. عرض کیا ہے کہ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے. دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے. اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے. دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے. اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے. اور یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے. یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے. اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے. شکریہ آپ نے ایک اچھے کو نوازا. میں یہاں سے ایک مطلب گزارش کرتا ہوں غزل کا. جہاں جہاں حضرت تشریف فرمائے دعائیں چاہوں گا. ملاحظہ کریں حضرات. عرض کرتا ہوں امین صاحب. گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا. گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا. گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ دو اس کو مالی کیسے کہہ دو جس نے گلشن بیچ دیا. کیا کریں خورشید میں زندہ باد. اور دوستو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا. بھائی کے
سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، آنگن میں دیوار کی خاطر، آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا۔ کیا کریں، واہ واہ واہ، کیا کریں۔ شکریہ دوستو بہت، کہ بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، آنگن میں دیوار کی خاطر، آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا، آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا۔ اور خصوصاً یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، جہاں جہاں تشریف فرما ہے، دعائیں چاہوں گا آپ حضرات کی، کہ آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا، اپنے من پر بوجھ رکھا نہ اپنے تن پر بار سہا، اپنے من پر بوجھ رکھا نہ اپنے تن پر بار سہا، بیوی نے فرمائش کی تو، بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا، بیوی نے کیا کہنے بیٹھے پڑھنا ہے، واہ 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 واہ۔ شکریہ دوستو۔ اور اپنے من پر بوجھ رکھا نہ اپنے تن پر بار سہا، اپنے من پر بوجھ رکھا نہ اپنے تن پر بار سہا، بیوی نے فرمائش کی تو، بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا، بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا۔ اور دوستو اسی قبیل کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، خصوصاً دعائیں چاہوں گا کہ بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا، دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، اور یہ ڈگر ڈگر، اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے، دیوانے تن بیچ دیا، اور کیا کریں، دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے، دیوانے تن بیچ دیا، اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے، دیوانے تن بیچ دیا۔ دوستو بہت شکریہ، وہ سنا دیں، اسی سبھی پرانی ہے۔ میں حاضر کرتا ہوں میرے محترم رئیس انصاری صاحب کا حکم ہے، مطلب کچھ اشعار کے لیے بڑی اچھی غزل محترم نے میرے یاد دلائی، ان کا حکم ہے، میں حاضر کرتا ہوں۔ واقعی اگر اسی طرح آپ نے مشاعرہ یہ سنا تو انشاءاللہ مشاعرہ تاریخی مشاعرہ ہوگا کٹک کا، تو یہ غزل بطور خاص ملاحظہ کریں، جہاں جہاں کا تشریف فرمائیں، انشاءاللہ ایک دو شعر آپ کے ذہن میں رہ جائے تو میری خوش نصیبی، صرف ایک شعر کے لیے پڑھتا ہوں غزل، ملاحظہ کریں دوستو کہ جنگل جنگل مطلب آپ تک پہنچے تو دعا سے نوازیے گا، اردو والے ہیں اس نسبت سے مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے، جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے، یہ بھی میرے مستقبل کی، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے۔ اور دوستو شعر تک پہنچے گا انشاءاللہ، سبھی ذیل حضرات ہیں، شعر حاضر کرتا ہوں کہ پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے،
کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے، کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے، باری باری دیکھ رہا ہے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے۔ اور دوستو یہ شعر جس کے لیے مطلع شعر بہار محترم کا حکم ہے، شعر ملاحظہ فرمائے، شعر ہوا اور طالب علم کو دعائیں دیجیے گا، اور یہ دو مصر یاد رہ جائے تو میری خوش نصیبی۔ مامین صاحب تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں شعر پڑھتا ہوں، مجھے فخر حاصل ہے۔ اس وقت ملاحظہ کریں کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، تو شعر سنیں، پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، میرا نیا نیا ہے، میرا نیا نیا ہے، یہ تصویر پرانی ہے، نیا نیا ہے۔ اور یہ شعر دوست آخر میں کہ میرا البم نیا نیا ہے، یہ تصویر پرانی ہے، دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ، دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ، میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے، میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے۔ دوستو یہ ان کا حکم تھا، لیکن ایک مختصر بہر کی غزل کے دو تین شعر میں اپنی جانب سے سنانا چاہتا ہوں، بالکل مختصر بہر کی غزل اور تازہ غزل، کیونکہ یہ غزل میں نے بڑے ٹی وی کے ذریعے آپ سن چکے ہیں میرے کچھ حضرات، تو میں غزل کے لیکن مسئلے سے ہی بات بننی چاہیے، غزل کا اگر مسئلہ ہوا ہو تو مجھے اس کا ریسپانس آنا چاہیے، لیکن ہمارے ایک سردار جی تشریف فرما ہے، بڑے شوق سے مشاعرہ سن رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور تو دوست یہ مسئلہ سنو اور انشاءاللہ مزہ لیجیے گا۔ ملاحظہ کریں دوستوں خصوصاً میری جانب، اور یہ مطلب بطور خاص تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے۔ وہ شعر ملاحظہ فرما جس کے لیے میں نے مطلب پڑھا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا صرف دو شعر کے بعد کہ میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے، میری جانب محبت سے نہ دیکھو، ملاحظہ کریں دوستو کہ میری جانب محبت سے نہ دیکھو، محبت پر زبان لایا ہوا ہے، محبت پر زبان لایا، میری جانب محبت سے نہ دیکھو، محبت پر زبان لایا ہوا ہے۔ اور یہ آخری شعر غزل کا دیکھیے بہت خوبصورت شاعرہ انا دہلوی تشریف فرما ہے، آپ اگر اجازت دے تو اس شعر کی طرح ماحول بنا دو، لیکن نظر کر دوں تو ہاں اجازت ہے آپ کی، تو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے، انہیں دیکھا تو آنکھیں گنگنائی، انہیں دیکھا تو آنکھیں گنگنائی، کھلونا بے مثال آیا ہوا ہے، کھلونا بے مثال۔ میں ایک ایسے شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں اور یہی سے مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے جناب افضل منگلوری۔ اے روح جمل جان غزل تیرے بدن پر،
اے روح کمل جان غزل تیرے بدن پر، اے روح کمل جان غزل تیرے بدن پر، کھلتے ہیں گلاب اور کمل تیرے بدن پر، کھلتے ہیں گلاب اور کمل تیرے بدن پر۔ دیکھیے مولانا بھی نوٹ فرمانے لگے ہیں، گھر جا کر سنائیں گے مسئلہ۔ اے روح کمل جان غزل تیرے بدن پر، کھلتے ہیں گلاب اور کمل تیرے بدن پر، اور انگڑائی قیامت کی نہ لے شہر میں ورنہ، انگڑائی قیامت کی نہ لے شہر میں ورنہ، انگڑائی قیامت کی نہ لے شہر میں ورنہ، آ جائے گا الزام اجل تیرے بدن پر، آ جائے گا الزام اجل تیرے بدن پر، اور سو رنگ بکھیرے ہے تبھی اندر دھنش نے، آج موسم بھی بدل گیا کٹک کا، سو رنگ بکھیرے ہے تبھی اندر دھنش نے، ساون نے جو برسایا ہے جل تیرے بدن پر، ساون نے جو برسایا ہے جل تیرے بدن پر، سو رنگ بکھیرے ہے تبھی اندر دھنش نے، ساون نے جو برسایا ہے جل تیرے بدن پر۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے جو اور بھائی تشریف رکھتے ہیں کہ ہے تیری ادائیں کہ اجنتا کی گفائیں، ہے تیری ادائیں کہ اجنتا کی گفائیں، ہے تیری ادائیں کہ اجنتا کی گفائیں، قربان ہے سو تاج محل تیرے بدن پر، قربان ہے سو تاج محل تیرے بدن پر۔ شکریہ بہت بہت۔ آخری شعر کہ مدت سے تمنا ہے اجازت ہو تو لکھ دوں، مدت سے تمنا ہے اجازت ہو تو لکھ دوں، مدت سے تمنا ہے اجازت ہو تو لکھ دوں، ہوٹوں سے فقط ایک غزل تیرے بدن پر۔ اور پاگل ہوئے کچھ من چلے عاشقوں سے سن کر، کیا کہنے پاگل ہوئے کچھ من چلے عاشق سے سن کر، پاگل ہوئے کچھ من چلے عاشقوں سے سن کر، افضل نے لکھا گیت جو کل تیرے بدن پر، افضل نے لکھا گیت جو کل تیرے بدن پر۔ اور ایک شعر اور یاد آگے آگر رہی صاحب اجازت ہے، سیراب کریا چمن ریس کو اپنے، سیراب کریا چمن ریس کو اپنے، ہاتھوں میں میرے پھول ہے پھل تیرے بدن پر، ہاتھوں میں میرے پھول ہے پھل تیرے بدن پر، کھلتے ہیں گلاب اور کمل تیرے بدن پر۔ اب ایک اور فنکار سے درخواست کرنے جا رہا ہوں، لکھنؤ جو اپنی تاریخی اور تہذیبی کا حیثیت رکھتا ہے، وہ لکھنؤ جہاں ناصر نے یہ کہا تھا کہ ہرپور کے دائرے ہی میں رکھتا ہوں میں قدم، آئی کہاں سے گردش پرکار پاؤں میں، وہ لکھنؤ جہاں انشا نے یہ کہا تھا کہ سنایا قصہ جو کل رات کی رانجھے کا، سنایا قصہ جو کل رات کی رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا، وہ لکھنؤ جہاں یہ شعر کہا گیا کہ کھنک جاتے ہیں جب ساکر تو پہرے کان بجتے ہیں، ارے توبہ بڑی توبہ شکن آواز ہوتی ہے، یا سراج لکھنوی کا یہ شعر کہ کچھ اور ماننا میرے مشرق میں کچھ ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، وہ لکھنؤ جہاں سید وارا افسر نے یہ کہا تھا کہ ہے کہ میٹرو میں مگر ایسی جگہ بیٹھے ہیں جامع میں حادثہ بن جائے تو ہم تک پہنچے۔ آئیے یہ غزل، یہ میراث اگر کسی ایک فنکار کے یہاں بہت ہی نرم نازک لہجے میں نظر آتی ہے تو وہ سہیل لکھنوی ہے جو لکھنؤ کی نسبت لگاتے ہیں، رہتے آگرہ میں ہیں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں تو تاریخی شاعروں کی نسبت ان کے ساتھ ہے، جناب سہیل لکھنوی سے ایک نرم نازک اور سچی غزل کے لیے تالیوں سے استقبال کیے جناب سہیل۔
चार मिसरे अपने वतन और अपने हमवतन लोगों के लिए आप तमाम हज़रात की शिरकत इजाज़त चाहता हूं। अच्छा नहीं शोलों को भड़का के मजा लेना, अच्छा नहीं शोलों को। गुजारिश ये करना चाहता हूं कि हम चार मिसरे पढ़ रहे हैं, चौथे मिसरे तक मेरे साथ रहिएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम जो उस मिसरों में है वो अपने मकाम तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा नहीं शोलों को भड़का के मजा लेना, इस खेल में तुम अपना दामन ना जला लेना। अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन तुमको, जन्नत को कहीं लोगो दो रखना बना लेना। क्या करे वाह। अच्छा नहीं शोलों को भड़का के मजा लेना, इस खेल में तुम अपना दामन ना जला लेना। अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन तुमको, जन्नत को कहीं लोगो दो रखना बना लेना। शुक्रिया मोहब्बतें हज़रात। देखिए चार मिसरे और हाजिर करता हूं, चंद कदात हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं, सुनिएगा। सुना है तुमने अमीरों से दोस्ती कर ली, तबाह तुमने समझ लो कि जिंदगी कर ली। ये जब खुला के अमीरों की दोस्ती क्या है कि जब गरीब की बेटी ने खुदकुशी कर ली। वाह। सुना है तुमने अमीरों से दोस्ती कर ली, तबाह तुमने समझ लो कि जिंदगी कर ली। ये जब खुला के अमीरों की दोस्ती क्या है कि जब गरीब की बेटी ने खुदकुशी कर ली। बिल्कुल वक्त खराब नहीं करूंगा, हाजिर करता हूं बगैर किसी तमीज के चार मिसरे और हाजिर करता हूं, समाप्त कीजिएगा। कि जब गरीब की बेटी ने खुदकुशी कर ली, दुरुस्त पल में वो शर का मिजाज कर देगा। वो दो जहां की फजाओं पे राज करता है, जिन्हें मसीहा समझते हो खास दुश्मन है। मसीहा वो है जो गम का इलाज करता है। मसीहा वो है जो गम का इलाज करता। आप तमाम हज़रात अहले दानिश हैं, बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत से जवाब हमें देना पड़ते हैं। मैं हाजिर करता हूं चार मिसरों से बगैर तमहीद के, आप तमाम हज़रात तक पहुंच जाएंगे। मसीहा वो है जो गम का इलाज करता है, तुम्हें खुदा ने बनाया है तुम खुदा कब हो। तुम्हें खुदा ने बनाया है तुम खुदा कब हो। तुम्हारा फैसला तस्लीम कर नहीं सकते, जो आसमान से उतरी है वो मुकम्मल है। हम उस किताब में तरमीम कर नहीं सकते। क्या करें वाह।
تمہیں خدا نے بنایا ہے تم خدا کب ہو، تمہارا فیصلہ تسلیم کر نہیں سکتے، جو آسمان سے اتری ہے وہ مکمل ہے، ہم اس کتاب میں ترمیم کر نہیں سکتے۔ محبت حضرات آپ کی دعائیں، ایک مطلع اور 2 شعر حاضر کرتا ہوں۔ مطلع اور دونوں شعر بہت سچے کچھ بیان کرتے ہیں، آپ تمام حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں، حاضر کرتا ہوں۔ عجیب لوگ ہے دنیا میں گھر بناتے ہیں، اہل دل اہل دانش کا مجمع میں حاضر کرتا ہوں، سچا مطلع حاضر۔ عجیب لوگ ہے دنیا میں گھر بناتے ہیں، عجیب لوگ ہے دنیا میں گھر بناتے ہیں، مگر جو اصل ٹھکانا ہے بھول جاتے ہیں۔ کیا کہنے بابا؟ مگر جو اصل ٹھکانا ہے بھول جاتے ہیں، اور ہماری راہ کے پتھر خدا ہٹاتا ہے، شرکت چاہتا ہے، ہماری راہ کے پتھر خدا ہٹاتا ہے، کسی کی راہ کے پتھر جو ہم ہٹاتے ہیں، کسی کی راہ کے پتھر جو ہم ہٹاتے ہیں، اور انہیں پیام مسرت ضرور آئے گا، انہیں پیام مسرت ضرور آئے گا، ہجوم غم میں جو ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، عجیب لوگ ہیں دنیا میں گھر بناتے ہیں، مگر جو اصل ٹھکانا ہے بھول جاتے ہیں۔ اشور لاہی کا ایک شعر ہے کہ تمہارے شہر کے لڑکوں کو کیا ہوا لاہی، تمہارے شہر کے لڑکوں کو کیا ہوا لاہی، سبھی اداس ملے کوئی دل دکھا نہ ملا۔ اسی لہجے کو پروین شاکر نے جو کہا کہ بارشیں سنگ ملامت میں بھی وہ ہمراہ ہے، بارشیں سنگ ملامت میں بھی وہ ہمراہ ہے، میں بھی بھیگوں وہ بھی پاگل بھیگتا ہے صاف صاف، اور لڑکیوں کے سکھ جب ہوتے ہیں دکھ اس سے عجیب ہنس رہی ہے اور کاجل بھیگتا ہے صاف صاف۔ یہ غزل کا جو دکھ ہے اور غزل کا جو لہجہ ہے وہ اگر کسی شاعرہ میں یہاں نظر آتا ہے تو وہ انا دہلوی میں نظر آتا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ انہیں بلاتا ہوں کہ تجھے اکیلا پڑھوں کوئی ہم سبق نہ رہے، تجھے اکیلا پڑھوں کوئی ہم سبق نہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھ پر کسی کا حق نہ رہے۔ انا دہلوی مائک پر آئیے محبتوں سے اور تالیوں سے استقبال کیجیے۔ اگر میں 4 مصرے پڑھنا چاہتی ہوں آپ سب کی اجازت چاہتے ہوئے، اس لیے کہ میں کسی کا قرض نہیں رکھتی، پہلے وہ قرض کے طور پر 4 مصرے ان سب کی نظر کر دوں، اس کے بعد میں آپ کو شاعری سنانا چاہتی ہوں جو سنانے کے لیے سنیے گا آپ سب کی گفتگو اور لب پر ادا کا پہرا ہے، گفتگو میں حیا کے تالے ہیں اور لب پر ادا کا پہرا ہے، لڑکیوں کو سمجھ نہ پاؤگے، لڑکیوں کو سمجھ نہ پاؤگے، یہ سمندر بہت ہی گہرا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ سنیے گا مطلب پیش خدمت ہے، مگر پھر میرا دل کر رہا ہے کہ 4 مصرے پڑھوں اور آپ سب کی نظر کرتی ہوں، وطن کے حوالے سے آپ تک پہنچے ایک ایک شخص کی خاص طور پر دعائیں چاہتی ہوں، سنیے گا۔ اپنی دھرتی کو اپنی مٹی کو ہم بزرگوں کی شان کہتے ہیں،
अपनी धरती को अपनी मिट्टी को हम बुजुर्गों की शान कहते हैं, जिसमें खिलते हैं तरह के फूल, जिसमें खिलते हैं तरह के फूल, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं? उसको हिंदुस्तान। हज़रत बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। आप सबकी मोहब्बतों के हवाले से गजल सुनाने से पहले अगर आपने इसी मोहब्बतों से सुना तो एक गजल और एक छोटा सा गीत अगर साथ दिया तो वो भी सुनाऊंगी, मगर मतलब बेशक सुनाते समाप्त करें। कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, सुनिएगा। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। वाह, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। और अब शेर आ रहा है, आप सबकी खास तौर पे तवज्जो चाहूंगी। ये मैंने वहां से लिया, एक किस्सा गुजरा था गुड़िया आरिफ का जो मीडिया ने बड़ा उछाला था, वहीं तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। अब किसी और के हाथों को मुकर्रे हूँ मैं, अब किसी और के हाथों को मुकर्रे हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकर्रे हूँ मैं, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर। शुक्रिया हज़रात। और ये शेर भी समाप्त करें। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। और एक शेर मेरा दिल कर रहा है कि अपनी बहनों की नज़र कर दूं और आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनेगा। तकती हूँ मैं दीवार चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करती हूँ। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। और हजरत आप खामोश हो जाते हैं तो मुझे डर लगने लगता है कि खतरनाक हो जाते हैं। मैं एक शेर आप सबको मतलब बताना नहीं चाहती कि आप काफी बाज़ौक़ हैं, एक दिल कर रहा है मेरा कहने का, बताने का दिल कर रहा है उस शेर में कि छोटी उम्र में जब किसी लड़की को इश्क हो जाता है तो माँ से छुपकर कैसे इश्क करती। शेर सुनिएगा। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर गाँव सुखाने में बड़ी देर से इजाजत चाहती हूँ कि 2-3 शेर पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद माहौल बनाने के लिए वो गीत सुनाती हूँ जिसके लिए दोबारा मुझे मोहब्बतों से बुलाया। सुनिएगा। आँखों को सुनाई जाती है, सुनिएगा। आँखों से सुनाई जाती है, दूर से जो बात छुपाई जाती है, दूर से जो
शेर का यही हाल होना चाहिए था। अब शेर पढ़ती हूँ, देखती हूँ कौन खामोश रहता है। चांद पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हाइयों से रात बिताई जाती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुझे पता है क्या आप शायरी समझते हैं। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हाइयों से रात बिताई जाती है, तन्हाइयों से रात बिताई जाती है। कागज की किनार बहा कर दरिया में, सुनिएगा, कागज की किनार बहा कर दरिया में, कागज की किनार बहा कर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। और इसमें एक शेर आ रहा है, नजर नहीं करूंगी मगर आप काफी ज़हीन है, वहीं तक पहुंच जाएंगे। शेर आप तक पहुंचाते सुनिएगा। घाट घाट पर पीने वाले क्या जाने, घाट घाट पर पीने वाले क्या जाने, घाट घाट पर पीने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। और मक्ता सुनिएगा, इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, आग कैसे आग बुझाई जाती है, आग कैसे आग बुझाई जाती है। पूरे मुल्क अपनी शायरी के हवाले से जानी और पहचानी जाती है। उसका लहजा वही लहजा है जो परवीन शाकिर ने कहा था कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब हार देगा। उस तमाम गजल की पिजराई और निस्वानी लहजे की सच्ची तर्जुमान शबीना अजीब जो कानपुर से तशरीफ लाई है और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में उन्हें अदब और इकराम से सुना जाता है, तालियों से इस्तकबाल किए और यहीं से मुशायरों को मुशायरा बना। गजल के चंद शेर आप सभी की शिरकत चाहती हूँ, मतला और चंद शेर हाजिर करती हूँ, अपनी गजल से जोड़ना चाहती हूँ। हमारी बहनें भी तशरीफ फरमा है, इनकी दुआएं और आप सबकी दुआएं हाजिर करती हूँ समाज का। कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। शुक्रिया। कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। ज़माना का है तीरगी में, मरासनी में भटक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप वाकई मुझे लगा कि मैं कटक में पढ़ रही हूँ। कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। ज़माना का है तीरगी में, मरासनी में भटक रही हूँ। कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। शेर बतौर खास हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। गुलाब तुझ में कहाँ खुशबू जो मेरे एहसास में बसी है, गुलाब तुझ में कहाँ खुशबू जो मेरे एहसास में बसी है। नमाज पढ़ के जाना कि खुशबू में रही हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करती हूँ। शुक्रिया। गुलाब तुझ में कहाँ खुशबू जो मेरे एहसास में बसी है, गुलाब तुझ में
जो मेरे एहसास में बसी है। नमाज पढ़ पढ़ के नमाज़ों की खुशबुओं से महक रही हूँ। कभी जो देता था जान मुझ पर उसी के दिल में खटक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दुपट्टे के हवाले से आपने 12 शेर सुने होंगे। एक शेर मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ, दुआ चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कभी जो देता था जान मुझ पर उसी के दिल में खटक रही हूँ। शेर सुने। नहीं हवा ना मशवरा दूं किसी को आकर रही गली तक। नहीं हवा ना मशवरा दूं किसी को आकर रही गली तक। ये सर नहीं होती है इज्जत जिसे दुपट्टे से ढक रही हूँ। क्या कहने बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ। नई हवा ना मशवरा दूं किसी को आकर रही गली तक। ये सर नहीं होती है इज्जत जिसे दुपट्टे से ढक रही हूँ। कभी जो था जान मुझ पर उसी के दिल में खटक रही हूँ। और शेर मेरा पसंदीदा शेर, मैं चाहती हूँ कि मेरी हाजिरी बार बार वहाँ हो और आप सबकी हाजिरी हो, इसको ज़हन में रखिए। और शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त करें। मुझे खुद अपनी खबर नहीं है कहाँ ज़माने की समत देखूं। मुझे खुद अपनी खबर नहीं है कहाँ ज़माने की समत देखूं। हरम के चरणों में खो गई हूँ, गिलास का बाग तक रही हूँ। क्या कहने वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुद अपनी खबर नहीं है कहाँ ज़माने की समत देखूं। मुझे खुद अपनी खबर नहीं है कहाँ ज़माने की समत देखूं। हरम के चरणों में खो गई हूँ, गिलास का बाग तक रही हूँ। कभी जो देता था जान मुझ पर उसी के दिल में खटक रही हूँ। गालिब जो अपने फन और अपनी चाबुकदस्ती के हवाले से पूरी दुनिया अदब में मशहूर है, उस दयाल से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी फनकारा जो उस दयाल में भी बार बार कामयाबियों के साथ आई हैं और आपसे दादो तहसील लेकर गई हैं। मेरी मुराद है हिंदुस्तान की मशहूर मुमताज शायरा हिना तैमूरी से, जो मुल्क के बाहर हुजूर ने नुमाइंदगी की है हिंदुस्तान की, तालियों से इस्तकबाल किए इस मुशायरे की बहुत ही बावकार शायरा मोहतरमा हिना तैमूरी महफिल फसल का मतला पेश करूं। अगर आपने दुआओं से नवाज दिया तो शायद जिंदा और ताजा दम हो जाऊं। इस जमाने में ऐसी बहुत हैं, इस जमाने में ऐसी बहुत हैं, इस जमाने में ऐसी बहुत हैं जिनके चेहरे पे चेहरे बहुत हैं, जिनके चेहरे पे चेहरे बहुत हैं। इस ज़माने में बहुत हैं जिनके चेहरे पे चेहरे बहुत हैं, जिनके चेहरे पे चेहरे बहुत हैं। हज़रात अब ये शेर कि हमसे आदाब जीने किसी को, हमसे आदाब जीने किसी को, हमसे आदाब जीने किसी को,
बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं, हमसे आजाद किसी को, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं, रात रुकने की ख्वाहिश न करना। क्या करें अलावा क्या करें? रात रुकने की ख्वाहिश न करना, रात रुकने की ख्वाहिश न करना, इस इलाके में खतरे बहुत हैं, इस इलाके में खतरे बहुत हैं, एहनाम भी डूबे यकीनन, एहनाम भी डूबे यकीनन, एहनाम भी डूबे यकीनन, जो समंदर में तैरे बहुत हैं, जो समंदर। अरे हिला जरूरी ज्यादा एक हजार सवाल लगा के अच्छा वो लफ्ज़ सुना दे। हर शख्स कह रहा है तुझे देखने की बात, हर शख्स कह रहा है तुझे देखने की बात, हर शख्स कह रहा है तुझे देखने की बात, दावा मेरा बजा है तुझे देखने की बात, दावा मेरा बजा है तुझे देखने की बात। और ज्यादा ये शेर कि हम आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे, हम आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे, हम आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे, ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। क्या कहने बाप? ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद, और सजदा के नक्शे कदम चूमती रहूं, सजदा के नक्शे कदम चूमती रहूं, सजदा के नक्शे कदम चूमती रहूं, घर का बन गया है तुझे देखने के बाद, घर का बन गया है तुझे देखने के बाद। और ज्यादा शेर आप सबकी मोहब्बतों की नजर कर रही हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि कहते थे तुझको लोग मसीहा मगर यहाँ, कहते थे तुझको लोग मसीहा मगर यहाँ, कहते थे तुझको लोग मसीहा मगर यहाँ, एक शख्स मर गया है
تجھے دیکھنے کے بعد ایک شخص مر گیا ہے. جس نے پورے ہندوستان میں اپنی نظم کے حوالے سے، اپنی غزل کے حوالے سے مشاعروں میں ایک اعتبار بنایا ہے، سماعتوں کو بیدار کیا ہے، اس شخصیت کا نام ہے جوہر کانپوری. اس کا کمال یہ ہے کہ وہ جب خوشبو لکھتا ہے تو کاغذ خوشبو دے اٹھتا ہے، جب وہ تلوار لکھتا ہے تو جذبہ شہادت پیدا ہو جاتا ہے. یہ آج کے چلتے اور تبتے ہوئے سماج اور معاشرے کی سب سے سچی غزل اور سچی نظم اگر کسی شاعر کے یہاں نظر آتی ہے تو وہ جوہر کانپوری ہے. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. سنیے گا، پیش کرتا ہوں. زمینوں میں زمانہ سونا چاندی سر دباتا ہے، مگر وہ پاؤں کے نیچے مہو اختر دباتا ہے. مگر وہ پاؤں کے نیچے مہو اختر دباتا ہے. اور محبت آج بھی زندہ ہے ان کچے گھرانوں میں. محبت آج بھی زندہ ہے ان کچے گھرانوں میں. میرا بیٹا بڑا ہو کے بھی میرا سر دباتا ہے. محبت آج بھی زندہ ہے. اور شاعری سنیے گا کہ اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا، اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا تو جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا ہوتا. اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا تو جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا ہوتا. اور تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے، تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے. اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا. تمہاری بے وفائی میں اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا تو جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا ہوتا. تو جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا ہوتا. اور تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے. اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا، اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا، اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا. اور ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی، ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی جو ہم نے چٹائی پر گزارا کر لیا ہوتا. ہماری تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے، تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے. اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا. اور ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی جو ہم نے پٹائی پر گزارا کر لیا ہوتا، جو ہم نے پٹائی پر گزارا کر لیا ہوتا. اور قلم کچھ لکھ نہیں پاتا، زبان کچھ کہہ نہیں پاتی. قلم کچھ لکھ نہیں پاتا، زبان کچھ کہہ نہیں پاتی. حکومت کا اگر تو گوارا کر لیا ہوتا، قلم کچھ لکھ نہیں پاتا.